اس وقت امت مسلمہ کو جن مسائل کا سامنا ہے اور امت مسلمہ جن مسائل سے دوچار ہے وہ روز روشن کی طرح عیاں ہیں۔ آج دنیا کے کسی بھی خطے میں، دنیا کے اکثر ممالک کے اندر مسلم معاشرے کو اور اسلام کی بنیاد کو ہلانے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کو دبانے کی طرح طرح کی تجاویز اور طرح طرح کے پروپیگنڈے تیار کیے جا رہے ہیں، جس کا ثمرہ اور نتیجہ اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ باطل طاقتیں اپنے مشن میں اور اپنے پروپیگنڈے میں، اپنی تجاویز میں حتی الامکان اور جہاں تک ان سے کوشش ہو رہی ہے وہ انتھک محنتیں اور کوششیں کر رہے ہیں اور اپنی تجاویز میں کامیاب بھی ہو رہے ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو اس کی اصل وجہ مسلمانوں کی غفلت اور مسلمانوں کا ملت اسلامیہ اور اسلامی معاشرے سے دوری اختیار کرنا ہے۔ قرآنی تعلیمات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے دوری اور بعد اس کی اصل وجہ ہے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جدھر دیکھو مسلمان ظلمت و بربریت کا شکار ہے، مسلمانوں کو دبانے کی، ڈرانے کی، دھمکانے کی کوششیں ہو رہی ہے۔ آج فلسطین کے حالات ہمارے سامنے ہیں۔ فلسطین ایسی ویسی جگہ نہیں ہے، فلسطین بہت عظیم اور بابرکت جگہ ہے۔ احادیث کے اندر، قرآن کے اندر مسجد اقصیٰ کی عظمت کا بیان آیا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر 15ویں پارے کی شروع کی آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، کہ اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے، اللہ رب العزت بڑی عظمت والا ہے، بڑی برکت والا ہے کہ وہ اپنے بندے سے مراد کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ وہ اپنے بندے کو رات کے آخری پہر میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گیا۔ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کے اندر تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کرائی۔ یہ مسجد بڑی عظمت والی مسجد ہے، اور قرآن کریم کے اندر، احادیث کے اندر جن مسجدوں کی زیارت کے لیے اور جن مسجدوں کی زیارت سے ثواب حاصل کرنے کا تذکرہ آیا ہے، ان مسجدوں میں تیسرے نمبر پر مسجد اقصیٰ کا تذکرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اے اللہ کے نبی، کہ مسجد اقصیٰ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اسلام کے اندر سب سے اصل جو مرتبہ ہے، سب سے بڑا جو مرتبہ ہے وہ مسجد نبوی کا ہے۔ اس کے بعد اگر کسی مسجد کا مرتبہ ہے تو وہ مسجد حرام ہے، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر مسجد اقصیٰ ہے۔ روایات کے اندر آتا ہے، بہت سی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر مسجد اقصیٰ کے اندر ایک وقت کی نماز ادا کی گئی تو 1000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور بہت سی روایات کے اندر آتا ہے کہ 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اسی آیت کے اندر آگے ارشاد فرمایا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، کہ ہم نے اس کے ارد گرد کو، اس کے اطراف کے ممالک کو، اس کے اطراف کے جو علاقہ ہے اس کے اندر بھی ہم نے برکتیں رکھی ہے۔ صرف مسجد اقصیٰ ہی بابرکت نہیں ہے، بلکہ اس کا اطراف جو ہے بیت المقدس، اس کا نام ہی اسی وجہ سے ہے۔ بیت المقدس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر جو بندہ جائے گا وہ گناہوں سے پاک ہو جائے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس بندے نے ثواب کی نیت سے مسجد اقصیٰ کی زیارت کی، مسجد اقصیٰ کے اندر نماز ادا کی، تو وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے اس نے جنم لیا ہو، گناہوں سے بالکل پاک، ایک دم اللہ رب العزت کا برگزیدہ بندہ۔ اور بہت سی روایات کے اندر آتا ہے کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے لیے جنت واجب کر دی جاتی ہے۔ یہ ہے مسجد اقصیٰ کی عظمت، یہ ہے مسجد اقصیٰ کی فضیلت۔ لیکن آج ہم اس کی عظمت سے، اس کی فضیلت سے، اس کی اہمیت سے بہت ناآشنا ہیں، ہم نے بہت دوری اختیار کر لی ہے۔ آج مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں اور ہم ادھر اپنے کاموں میں مشغول ہے۔ آج کا نوجوان
چوراہے پر کھڑے ہو کر موبائل تو دیکھنا پسند کر رہا ہے، لیکن اپنے فلسطینی بھائیوں کو ظلمت و بربریت کا شکار جو ہیں اور ان کے اوپر جو ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، آج ان کے لیے دعا کرنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے، آج ہمیں فکر نہیں ہے، ہمارے ذہنوں کے اندر یہ خیال بھی نہیں ہے۔ ہم تو سوتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، جس طریقے سے ہمارے شب و روز پہلے گزر رہے تھے ویسے ہی ہمارے شب و روز اب گزر رہے ہیں، اور حد تو تب ہو جاتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا مسلمان نمازوں سے دور، اللہ رب العزت کی یاد سے دور، اور اپنے کاموں میں مست اور موبائل کی لت میں مصروف اپنے گیم کے اندر مشغول ہے۔ ایک مرتبہ حضرت مفتی صاحب بیان فرما رہے تھے تو انہوں نے دوران بیان یہ ارشاد فرمایا کہ آج امت مسلمہ کا جو حال ہے اور امت مسلمہ جن مسائل سے دوچار ہے اور جس طریقے سے امت مسلمہ کو ابتلاء و آزمائش کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، مسلمان ابتلاء و آزمائش سے دوچار ہے، ایسے وقت کے اندر اور ایسے حالات کے اندر، ایسے نازک حالات کے اندر ہم اگر اسی طریقے سے اپنی زندگی گزارتے رہے، ہم دنیا کے اندر مشغول رہے، ہم نے اپنے اللہ کو بھلا دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا، ہم نے قرآن کریم کو پس پشت رکھ دیا، ہم نے قرآن کریم کی تعلیمات کو بھلا دیا، ہم اسی طریقے سے قرآن و شریعت سے نا آشنا رہے، تو یقیناً میں کہتا ہوں کہ اس انسان کے اندر ایمان کی کیا بلکہ انسانیت کی بھی کوئی رمق باقی رہے۔ اتنا بڑا جملہ حضرت مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا، لیکن امت مسلمہ پھر بھی انہی مسائل سے دوچار ہے اور انہی مسائل کا سامنا کر رہی ہے، اور اسی طریقے سے ابتلاء و آزمائش کا سامنا روز اول سے کرتی آ رہی ہے، لیکن عبرت حاصل نہیں کر رہی ہے۔ احادیث کے اندر آتا ہے کہ امت مسلمہ پر دو دور آئیں گے، ایک دور تو وہ ہوگا کہ جس کے اندر حق و باطل کے درمیان فرق کیا جائے گا، ایک دور وہ ہوگا کہ جس دور کے اندر ایمان والے اور منافق الگ الگ کر دیے جائیں گے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے کافروں کا تذکرہ نہیں فرمایا، مشرکین کا تذکرہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ ایمان والے اور منافقین کے اندر ہم تفریق پیدا کر دیں گے، ان کو الگ الگ کر دیں گے، عوام کے سامنے ظاہر ہو جائے گا کہ کون ایمان والا ہوگا، کون منافق ہوگا۔ ان میں سے ایک گروہ ہوگا کہ جس کے اندر لا ایمان فی، ایمان کی کوئی رمق بھی باقی نہیں رہے گی، رائی کے دانے کے برابر بھی ان کے اندر ایمان نہیں رہے گا، اور ایک گروہ وہ ہوگا کہ لا نفاق فی، اس کے اندر ذرہ برابر بھی نفاق نہیں ہوگا، منافقت کی ایک علامت بھی پائی نہیں جائے گی، وہ بالکل اللہ رب العزت کی یاد میں مصروف رہے گا، اور قرآن تعلیمات اس کا اصل شیوا، اس کا اصل منشا یہی رہے گی۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں، ہم بظاہر تو کسی پر حکم نہیں لگا سکتے کہ فلاں انسان منافق ہے، لیکن قرآن کریم کے اندر منافقت کی جو علامتیں آئی ہیں، نفاق کی جو علامتیں آئی ہیں، شاید ہی کوئی انسان ان علامتوں سے بچا ہوا ہو۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر منافقوں کی علامت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ یراؤن الناس، وہ لوگوں کو دکھلاوے کے لیے کام کیا کریں گے، قرآن کی تلاوت ہوگی لوگوں کے دکھلاوے کے لیے، صدقہ ہوگا لوگوں کے دکھلاوے کے لیے، نماز پڑھی جائے گی لوگوں کے دکھلاوے کے لیے، روزہ رکھا جائے گا لوگوں کے دکھلاوے کے لیے، زکوٰۃ ادا کی جائے گی لوگوں کے دکھلاوے کے لیے۔ آج ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ امت مسلمہ کا کیا حال ہے، ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں کہ جو ان مسائل سے دوچار نہیں ہیں، ہم کتنے مسلمان ہیں جو آج کل دکھاوے کے بغیر کوئی کام کر رہے ہوں۔ جب قرآن کریم نے صاف اعلان کر دیا کہ منافقوں کی علامت میں سے یہ ہے کہ وہ لوگوں کے دکھلاوے کے لیے کام کریں گے، تو ہمارا کل قیامت کے دن کیا حشر ہوگا۔ لیکن ہم پھر بھی عبرت حاصل نہیں کرتے، ہم پھر بھی انہی حالات سے گزر رہے ہیں اور اسی طریقے سے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں جس طریقے سے ہم پہلے اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ ہمارے ذہن میں یہ تصور تک نہیں آتا، یہ خیال تک نہیں آتا کہ کل قیامت کے دن
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہماری حاضری ہوگی اور اللہ کے نبی سوال کریں گے کہ ادھر امت مسلمہ پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، امت مسلمہ ظلمت و بربریت کا شکار تھی، ادھر امت مسلمہ کو کن کن مسائل سے دوچار تھی، لیکن تم نے ان کے لیے کیا کیا، کیا کیا تجاویز اختیار کی، تم نے کہاں تک ان کے لیے، ان کی راحت کے لیے اور ان کو ان مسائل سے بچانے کے لیے کتنی کوششیں کی، تو کل قیامت کے دن ہم کیا چہرہ دکھائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہماری کیا حیثیت رہے گی؟ ہم کس طریقے سے ان کے سامنے اپنا چہرہ لے کر جائیں گے؟ آج ہمارے ذہنوں میں یہ خیال نہیں آتا ہے اور ہم بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ناآشنا اور قیامت سے بہت دور، ہم نے قیامت کا تصور ہی اپنے ذہنوں سے نکال دیا ہے اور دنیا کو ہی اپنا اصل منشا، اصل شیوا ہمارا دنیا ہی بن چکی ہے۔ ہم نے سب کچھ پسے پشت ڈال دیا، ہم نے سب کچھ بھلا دیا، صرف دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، کس طریقے سے دنیا حاصل ہو جائے۔ یقیناً یاد رکھیے کہ یہ دنیا کسی کام آنے والی نہیں ہے۔ جب انسان کا آخری سانس ہوتا ہے، انسان جب قیامت کے اس کو مناظر دکھائے جاتے ہیں تو انسان بہت پچھتاتا ہے اور آخر میں یہی سوچتا ہے کہ کاش میں کچھ نیک اعمال کر لیتا، کاش میں نمازیں ادا کر لیتا، کاش میں زکوٰۃ ادا کر دیتا، کاش میں کچھ عبادتیں کر لیتا، حج کر لیتا، عمرہ کر لیتا، ذکر و اذکار کر لیتا، تاکہ آج مجھے ان مسائل سے دوچار نہ ہونا پڑتا۔ لیکن پھر بھی ہم انہی مسائل سے گزر رہے ہیں اور اسی طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ حالانکہ ایسے وقت کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی راتوں کو عبادتوں کے اندر مشغول کریں اور ہم اپنے رات کے ایک پہر کم سے کم فلسطین کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے جن پر ظلم و زیادتیاں کی جا رہی ہے اور جہاں جہاں پر مسلمانوں پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ہم ان کے لیے دعا کریں اور کس طریقے